وہ بھائی اپنی بہن کو قتل کرتے ہیں، غیرت کے نام پر وہ باپ اپنی بیٹی کو قتل کرتا ہے، اپنے داماد کو قتل کرتا ہے۔ جو لوگ اپنی بیٹیوں کو کالج اور یونیورسٹیوں میں مخلوط ماحول میں پڑھاتے ہیں، وہاں پر غیرت کام نہیں کرتی، وہاں پر غیرت یاد نہیں آئی کہ بچی لڑکوں کے درمیان میں بیٹھی ہے، وہاں پر غیرت یاد نہیں آئی کہ بچی لڑکوں کے ساتھ بیٹھی ہے، لڑکوں کے ساتھ کھا پی رہی ہے، لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کر تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ غیرت کے نام پر جو قتل کیا جاتا ہے، یہ قتل بالکل ناجائز ہے اور حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو زندگی عطا کی ہے، اس زندگی کو ختم کرنا اور مسلمان کو قتل کرنا، کسی انسان کو قتل کرنا شرعی طور پر قطعاً ناجائز ہے۔ آج کل اگر کسی لڑکی نے کہیں جا کر نکاح کر لیا والدین کی اجازت کے بغیر، تو غیرت کے نام پر اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ قتل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ۔ جو بھی کسی ایمان والے کو قتل کرے گا، اس کی سزا جہنم ہے، خالداً فیہا، ہمیشہ جہنم میں جلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت فرمائی ہے۔ اور آج کل جس کو غیرت کہا جاتا ہے، غیرت وہ نہیں جس کو عام لوگ کہہ دیں کہ یہ غیرت ہے۔ غیرت کے بھی قرآن و حدیث میں، شریعت میں اصول و ضوابط ہیں۔ اصل غیرت وہ ہے جس کو اللہ اور اس کا رسول غیرت کہے۔ وہ کوئی غیرت نہیں جس کو اللہ اور اس کے رسول غیرت نہ کہے۔ عام طور پر غیرت کے نام پر بچی کو وہ قتل کرتے ہیں، غیرت کے نام پر وہ بھائی اپنی بہن کو قتل کرتے ہیں، غیرت کے نام پر وہ باپ اپنی بیٹی کو قتل کرتا ہے، اپنے داماد کو قتل کرتا ہے۔ جو لوگ اپنی بیٹیوں کو کالج اور یونیورسٹیوں میں مخلوط ماحول میں پڑھاتے ہیں، وہاں پر غیرت کام نہیں کرتی، وہاں پر غیرت یاد نہیں آئی کہ بچی لڑکوں کے درمیان میں بیٹھی ہے، وہاں پر غیرت یاد نہیں آئی کہ بچی لڑکوں کے ساتھ بیٹھی ہے، لڑکوں کے ساتھ کھا پی رہی ہے، لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کر تعلیم حاصل کر رہی ہے، وہاں پر غیرت یاد نہیں آئی، وہاں پر بھی غیرت یاد نہیں آئی کہ لڑکوں کے ساتھ ہوٹلوں میں بیٹھ کر کھانا پینا کھاتی ہے، وہاں پر بھی غیرت یاد نہیں آئی جب بچی نے اسلامی طریقے کے مطابق نکاح کیا، اگرچہ والدین کی اجازت کے بغیر کیا، لیکن حلال کام کیا، یہاں پر غیرت یاد آ گئی کہ ہماری جی غیرت کے خلاف ہے۔ شریعت نے اس کو غیرت نہیں کہا، اللہ اور اس کے رسول کے ہاں یہ کوئی غیرت نہیں ہے۔ غیرت یہاں پر آنی چاہیے کہ جب بچی لڑکوں کے درمیان میں بیٹھ کر علم حاصل کر رہی ہوتی ہے، تعلیم حاصل کر رہی ہوتی ہے، یہ غیرت کا مقام ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
ایک واقعہ پیش آیا، والدین اپنی بچی کا نکاح امیر صحابی کے ساتھ کرنا چاہتے تھے، امیر گھرانے میں کرنا چاہتے تھے، لیکن بچی غریب صحابی کے ساتھ غریب گھرانے میں نکاح کرنا چاہتی تھی، اور والدین چاہتے تھے کہ ہماری بیٹی کا نکاح مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی کے ساتھ ہو جائے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا نکاح ہونے والا تھا، میں نے نکاح کو تقریباً حاصل کر ہی لیا تھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا نکاح وہاں ہوگا جہاں پر بچی کہتی ہے، وہاں نکاح نہیں ہوگا جہاں پر والدین کہتے ہیں۔ بچی کے کہنے کے مطابق، لڑکی کے کہنے کے مطابق نکاح کرانا یہ کوئی غیرت کے خلاف نہیں، بلکہ غیرت کے عین مطابق ہے۔ اس کی ایک دلیل اور بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بچی کو حق دیا ہے کہ وہ بچی ایجاب و قبول کرے۔ یہ حق اس بات کی دلیل ہے کہ بچی کا نکاح وہاں پر کیا جائے جہاں پر بچی چاہتی ہے، بچی کی چاہت کے مطابق نکاح کرنا یہ کوئی غیرت کے خلاف نہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو غیرت کے خلاف نہیں فرمایا، بلکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر نکاح کرانے کا حکم فرمایا جہاں پر بچی کہتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نکاح کے لیے حاضر ہوئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، جبرائیل علیہ السلام آ گئے، آ کر عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ کا حکم ہے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی سے کریں۔ اللہ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے حکم بھی آ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہیں، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انشاءاللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے باہر نکلے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا اپنی بیٹی فاطمہ کے پاس گئے، حالانکہ اللہ کا حکم آ چکا تھا کہ آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی سے کرانا ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر اپنی مرضی کے مطابق نکاح کرا دیتے تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی انکار نہ کرتی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا یقین تھا اور حقیقت بھی یہی تھی، لیکن قیامت تک آنے والی امت کو سبق دینے کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کے پاس گئے، جا کر فرمایا بیٹی فاطمہ، کیا آپ کا نکاح علی سے کر دوں؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سر ہلا دیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا علی سے کہ علی، میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح تجھ سے کرتا ہوں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو یقینی بنایا کہ نکاح وہاں ہو جہاں پر بیٹی کہتی۔ غیرت کے نام پر بیٹی کو قتل کر دینا، خاص طور پر باپ قتل کرے، بھائی قتل کرے، یہ اور زیادہ اور بڑا جرم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھائی اپنی بہن کی حفاظت کرتے ہیں، باپ اپنی بیٹی کی حفاظت کرتا ہے، باپ محافظ ہوا کرتا ہے اپنی بیٹی کے لیے، اور الٹا باپ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دے، یہ اور بڑا جرم ہے۔ تو اسی لیے غیرت کے نام پر کسی کو قتل کر دینا یہ شرعاً بالکل ناجائز ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔ بعض اوقات اس طرح نماز پڑھنے کی وجہ سے نماز نہیں ہوتی اور اس نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہو جاتا ہے، بلکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے کھڑے ہوتے تھے
تو اتنا دیر کھڑے رہتے تھے جتنا دیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع فرمایا۔ بعض اوقات صحابہ کرام فرماتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رکوع لمبا فرماتے تھے۔ جب رکوع لمبا فرماتے، کافی دیر تک رکوع میں رہتے، سبحان رب العظیم تسبیح پڑھتے رہتے، تو جب رکوع سے کھڑے ہوتے تو اتنی دیر میں زیادہ دیر رکوع سے سیدھا کھڑے ہو جاتے اور اتنی دیر کھڑے رہتے، ہمیں شبہ ہونے لگتا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سجدہ کرنا بھول تو نہیں گئے۔ جب کوئی مسلمان نماز پڑھنے لگے تو سب سے پہلے نیت کرے۔ نیت اس بات کا نام نہیں ہے ایک پارہ کے برابر نیت کے الفاظ اور نیت کے جملے یاد کیے جائیں اور ہر نماز سے پہلے اتنی لمبی نیت کو زبان سے دہرایا جائے، یہ ضروری نہیں۔ اصل میں حقیقت میں نیت دل کا فعل ہے، دل کا ارادے کا نام ہے۔ دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں۔ دل کے اندر ارادہ ہو میں مغرب کی نماز پڑھ رہا ہوں، بس اتنا کافی۔ بعض اوقات مسلمان نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں پہنچا، دیکھا کہ امام صاحب رکوع میں، جلدی سے جا کر رکوع میں مل سکتا تھا، اس رکعت کو پا سکتا تھا، لیکن نیت کے الفاظ اور نیت کے جملے کہنے کے لیے کھڑا رہا اور نیت کے جملے کہتا رہا اور رکعت چلی گئی۔ یہ بالکل غلط بات ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ بس دل میں ارادہ کر لیا جائے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں نماز پڑھ رہی ہوں، بس نیت اتنی کافی۔ اور یہ جو جملے نیت کے الفاظ یاد کرائے جاتے ہیں، یہ تو صرف اس لیے یاد کرائے جاتے ہیں تاکہ استحضار ہو جائے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، تاکہ اس بات میں ذہن میں یہ بات پختہ ہو جائے کہ اب میں نماز پڑھنے لگا ہوں، اللہ کے سامنے نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوں۔ ورنہ یہ نیت کے الفاظ کہنا ضروری نہیں، بلکہ بعض علماء کرام نے تو یہاں تک فرمایا کہ نیت کے الفاظ کہنا بدعت ہے۔ لیکن احناف کے ہاں بدعت تو نہیں، لیکن نیت کے الفاظ کہنے کے لیے رکعت کو چھوڑ دینا، رکعت سے رہ جانا، یہ مناسب نہیں۔ سب سے پہلے نیت کرے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، پھر اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہے، اللہ اکبر۔ تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کانوں تک لے جائے، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں قبلے کی طرف ہونی چاہیے، اور ہاتھوں کو کانوں تک اس طرح لے جائے کہ دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے کانوں کی لو کے برابر ہونے چاہیے، کان کی اس لو کے برابر ہونے چاہیے، اس طرح ہونے چاہیے۔ کانوں کو ٹچ کرنا ضروری نہیں کہ ہاتھوں کے انگوٹھے کانوں سے ٹچ ہوں، یہ ضروری نہیں، کانوں سے لگیں یہ ضروری نہیں، چاہے ہاتھوں کے انگوٹھے کانوں سے دور رہیں لیکن کانوں کی لو کے برابر ہونے چاہیے۔ پھر کہے اللہ اکبر۔ یہ تکبیر تحریمہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اے میرے پروردگار، میں تیری بڑائی بیان کرتا ہوں، اے میرے پروردگار، میں نے ساری دنیا کو چھوڑ دیا، دولت کو چھوڑ دیا، تجارت کو چھوڑ دیا، کاروبار کو چھوڑ دیا، اب میں سب کو چھوڑ چھاڑ کر تیرے سامنے عبادت کرنے کے لیے کھڑا ہوا۔ جب مسلمان اپنے ہاتھوں کو کانوں تک لے جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اے میرے پروردگار، میں نے تیرے علاوہ ہر چیز کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا۔
جب مسلمان اللہ اکبر کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں، کیونکہ فرشتوں نے کہا تھا اے میرے پروردگار، جس مخلوق کو، جس انسان کو تو پیدا کر رہا ہے، یہ مخلوق، یہ انسان دنیا کے اندر خون ریزی پھیلائے گا، فساد کرے گا، قتل و غارت کرے گا، اے میرے پروردگار ان کی بجائے ہمیں اپنا خلیفہ بنا، اپنا نائب بنا۔ واللہ تعالی جب مسلمان نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں دیکھو تم کہتے تھے یہ قتل و غارت کریں گے، فساد پھیلائیں گے، دیکھو میرے سامنے کھڑے ہو کر میری عبادت کر رہا ہے۔ تو اسی لیے جب اللہ اکبر کہے، جیسے ظاہری طور پر کاروبار کو چھوڑ دیا، تجارت کو چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اللہ کے سامنے عبادت کے لیے کھڑا ہوا، اسی طرح ذہنی طور پر بھی، سوچ میں بھی سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ سوچ میں بھی ہر چیز کو چھوڑ دے، ذہن کے اندر بھی، دل اور دماغ کے اندر بھی صرف اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد ہونی چاہیے، اللہ کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ اسے کہتے ہیں نماز۔ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں کھڑے نماز میں، لیکن سوچ رہے ہیں اپنی تجارت میں، سوچ رہے ہیں کہ میں نے بازار سے کیا خریدنا ہے، بازار میں جا کر کیا بیچنا ہے۔ تو اسی طرح اللہ اکبر کہہ کے اپنے ہاتھوں کو باندھ لے، اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ لے اور سیدھا کھڑا ہو جائے، اطمینان سے کھڑا ہو جائے۔ سیدھا کھڑا ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ایک گھٹنا ٹیڑھا ہو اور ایک گھٹنا سیدھا ہو، اسے اطمینان سے کھڑا ہونا نہیں کہتے، اسے سستی سے کھڑا ہونا کہتے۔ نماز کے اندر سستی نہیں ہونی چاہیے، دونوں گھٹنے بالکل سیدھے ہوں، ٹانگیں بالکل سیدھی ہوں، سیدھا ہو کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو، اور نظر سجدے کی جگہ پر، سر اتنا جھکا ہوا ہو کہ نظر سجدے کی جگہ پر۔ بعض لوگ اپنے سر کو اتنا جھکا لیتے ہیں کہ تھوڑی سینے سے لگ رہی ہوتی ہے، یہ بھی درست نہیں۔ اس طرح کرنا مکروہ ہے نماز کے اندر۔ سر کو اتنا نہ جھکائیں کہ تھوڑی سینے سے لگے، بلکہ صرف اتنا جھکا لے کہ نظر سجدے کی جگہ پر، سامنے چیزوں کو نہ دیکھ رہا، سامنے والے لوگوں کو نہ دیکھ رہا۔ اگر اس طرح کرے گا تو نماز کے اندر توجہ انہی کی طرف ہو جائے گی، اللہ سے ہٹ جائے گی۔ اسی لیے پوری توجہ اور خشوع خضوع سے نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ نگاہیں سجدے کی جگہ پر، پھر قرات کرے، قرات کرنے کے بعد رکوع میں جائے۔ رکوع میں جب اللہ اکبر کہہ کر رکوع کرے تو کمر بالکل سیدھی ہو۔ بعض لوگ رکوع کرتے ہیں کمر سیدھی نہیں ہوتی، کمر ابھی ٹیڑھی ہوتی ہے، رکوع سے اٹھ جاتے ہیں۔ بعض اوقات اس طرح نماز بھی نہیں ہوتی، نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہو جاتا ہے اگر صحیح طریقے سے رکوع نہیں کیا۔ اسی لیے کمر اتنی سیدھی ہو کہ کمر اور سر دونوں برابر ہو جائے، اطمینان سے کھڑے ہو کر رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھے، 3 بار پڑھے، 5 بار پڑھے، 7 بار پڑھے، جتنا زیادہ ہو سکے پڑھے۔ پھر اسی طرح رکوع سے کھڑا ہو، جب رکوع سے کھڑا ہو تو سیدھا کھڑا ہو جائے کہ کمر بالکل سیدھی ہو جائے، کمر ٹیڑھی نہ ہو۔ بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں، رکوع سے جب کھڑے ہوتے ہیں تو ابھی کمر سیدھی نہیں ہوتی، سجدے میں چلے جاتے ہیں،
بعض اوقات اس طرح نماز پڑھنے کی وجہ سے نماز نہیں ہوتی اور اس نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے سیدھا کھڑا ہو، کمر کو بالکل سیدھا کر لے، جب اطمینان سے کھڑا ہو جائے۔ بلکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے کھڑے ہوتے تھے تو اتنا دیر کھڑے رہتے تھے جتنا دیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع فرمایا۔ یعنی رکوع کے اندر اگر 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھا تو اتنی سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھنے کی دیر میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے کھڑے ہو کر کھڑے رہتے تھے۔ اگر 5 مرتبہ سبحان ربی العظیم رکوع میں پڑھتے تو اتنی دیر رکوع سے سیدھے ہو کر کھڑے ہوتے۔ بعض اوقات صحابہ کرام فرماتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رکوع لمبا فرماتے تھے۔ جب رکوع لمبا فرماتے، کافی دیر تک رکوع میں رہتے، سبحان ربی العظیم تسبیح پڑھتے رہتے، تو جب رکوع سے کھڑے ہوتے تو اتنی دیر میں زیادہ دیر رکوع سے سیدھا کھڑے ہو جاتے اور اتنی دیر کھڑے رہتے، ہمیں شبہ ہونے لگتا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سجدہ کرنا بھول تو نہیں گئے۔ اتنی زیادہ دیر تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے کھڑے ہو کر کھڑے رہتے۔ تو اسی لیے رکوع سے جب کھڑے ہو تو کمر سیدھی ہو جائے، کم از کم سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ کہنے کی مقدار کھڑے رہے۔ پھر اسی طرح سجدے میں جائیں، جب سجدے میں جانے لگے اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھیں اور سجدے میں چلے جائیں۔ جب سجدے میں پہنچے ناک اور پیشانی زمین پر ہونی چاہیے اور ہاتھ بالکل سیدھے زمین پر رکھنے چاہیے، اور اس طرح رکھیں کہ ہاتھ کے انگوٹھے کانوں کی لو کے برابر ہوں۔ تو اطمینان سے سجدہ کریں اور کمر ڈھلان کے ساتھ بالکل سیدھی ہو۔ 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں، 5 مرتبہ پڑھیں، 7 مرتبہ، جتنا زیادہ ہو سکے پڑھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔